اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سونا خریدنا پاکستان میں سب سے محفوظ سرمایہ کاری ہے تو ایسا کوئی بھی بڑا مالی فیصلہ کرنے سے پہلے 1 منٹ کے لیے رک جائیے۔ السلام علیکم، میں ہوں طوبہ نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہی نیوز۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں گولڈ اب کوئی روایتی یا محفوظ انویسٹمنٹ نہیں رہا، بلکہ یہ مارکیٹ چند با اثر کھلاڑیوں کی سٹہ بازی کی نظر ہو چکی ہے۔ یہاں نا علمی میں عام پاکستانی کی محنت کی کمائی کو داؤ پر لگا دیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کی جمع پونجی یہ سوچ کر سونے میں لگا دی کہ یہ سب سے سیف ہے، لیکن حقیقت میں آپ کسی حقیقی اثاثے کے بجائے ایک غیر یقینی کھیل کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سونا ہمارے اپنے ملک پاکستان میں بکتا ہے، لیکن اس کے ریٹ کا فیصلہ روز صبح دبئی سے کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا اپنا نظام اس کی قیمتیں طے کیوں نہیں کر پاتا؟ اس کا سب سے بڑا اور تلخ جواب ہے غیر قانونی اسمگلنگ۔ ہمارے یہاں قانونی راستے سے سونا بہت کم امپورٹ ہوتا ہے اور مارکیٹ کا ایک بہت بڑا حصہ اسی بلیک مارکیٹ کے سہارے چل رہا ہے۔ اب ظاہر ہے جب سونا اسمگل ہو کر آئے گا تو اس کا ریموٹ کنٹرول بھی باہر بیٹھے عناصر کے پاس ہوگا۔ وہ وہاں بیٹھ کر ڈالر اور انٹرنیشنل پروسیسنگ کا حساب لگاتے ہیں اور یہاں مقامی مارکیٹ اس کے اشاروں پر چلنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ایک مضبوط سرکاری ریگولیشن نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہمیشہ عام خریدار کا ہوتا ہے۔ ریٹ کے اس کھیل سے ہٹ کر اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب آپ کسی دکان پر جاتے ہیں۔ آپ لاکھوں روپے کا سونا بھی خریدتے ہیں، لیکن بدلے میں آپ کو کوئی آفیشیل کمپیوٹرائزڈ یا ٹیکس رجسٹرڈ انوائس نہیں ملتی۔ دکاندار بڑی آسانی سے لکھی ہوئی ایک پرچی آپ کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ حقیقت پسندانہ بات یہ ہے کہ قانون کی نظر میں ان پرچیوں کی کوئی ٹھوس دستاویزی حیثیت نہیں ہوتی۔ کل کو اگر آپ وہی سونا کسی دوسرے شہر یا کسی اور دکان کو بیچنے جائیں تو وہ اس کی کوالٹی یا ریٹ کو تسلیم کرنے سے صاف انکار بھی کر سکتا ہے۔ یہ غیر دستاویزی طریقہ کار جہاں ٹیکس کے نظام کو متاثر کرتا ہے، وہاں سب سے بڑا شکار معصوم کسٹمر کو بنایا جاتا ہے۔ سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں سونے کے خالص ہونے کو جانچنے کا کوئی شفاف اور جدید ڈیجیٹل نظام اب تک عام نہیں ہو سکا۔ دکانوں پر زیادہ تر وہی پیمانے استعمال ہوتے ہیں جن کی درستی کی کوئی سرکاری ضمانت نہیں ہوتی۔ چونکہ ملک میں ہال مارکنگ کا کوئی سخت قانون نافذ ہی نہیں ہے، اس لیے اس دھندلے نظام کا فائدہ اٹھا کر اکثر خریداروں کو 22 کیرٹ کے نام پر 19 یا 20 کیرٹ کا سونا دے دیا جاتا ہے اور اوپر سے بھاری میکنگ چارجز بھی وصول کر لیے جاتے ہیں۔ جب تک یہ پورا سیکٹر ڈیجیٹل اور دستاویزی نہیں ہوتا، یہاں سونا خریدنا ایک انتہائی پرخطرہ سودا ہے۔ تو آپ کا اس سب کے بارے میں کیا تجربہ رہا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔